السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 209، حد قائم کرنے میں مداہنت کرنا، یعنی ایک قسم کی بزدلی کرنا۔ بخاری و مسلم۔ شریعت مطہرہ نے جن گناہوں کے اوپر حدود کو قائم فرمایا، اگر ایسے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے اور مملکت اسلامیہ ہو جہاں پر حدود قائم کی جاتی ہو، نافذ کی جاتی ہو، وہاں پر حدود فوری طور پر قائم کر دینا چاہیے۔ اس میں مداہنت سے کام نہیں لینا چاہیے، بزدلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر مداہنت سے کام لیا گیا تو یہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 210، زنا کرنا۔ سورۃ الاسراء آیت 32۔ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، آگے زنا کے نقصانات بھی بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 211، لواطت کرنا۔ یہی کام کسی جانور سے کرنا، اپنی یا کسی دوسری عورت سے لواطت کرنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 215۔ نمبر 212، عورت کا عورت کے ساتھ مرد کا عورت کے ساتھ کرنے کی طرح کرنا۔ زواجر جلد 2۔ نمبر 213، مشترک باندی سے شریک ساتھی کا وطی کرنا، اپنی مردہ بیوی سے وطی کرنا، بغیر ولی اور گواہوں کے کی ہوئی شادی میں وطی کرنا، نکاح متعہ میں وطی کرنا، اجرت پر لی ہوئی عورت سے وطی کرنا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 236۔ ایک حدیث میں ہے کہ زنا سے بچو کیونکہ اس میں 6 چیزیں یعنی 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں۔ نمبر 1، زانی مرد اور عورت کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم۔ نمبر 2، غربت پیدا ہوتی ہے، غریبی آتی ہے۔ نمبر 3، عمر کم ہوتی ہے، یعنی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 3 دنیاوی نقصانات، چہرے کی رونق ختم، غربت پیدا ہوتی ہے اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت میں پیش آنے والے نقصانات یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ زنا کرنے والے مرد یا زنا کرنے والی عورت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 2، سختی سے حساب۔ اللہ تعالیٰ زانی یا زانیہ سے سختی کے ساتھ حساب لیں گے۔ نمبر 3، دوزخ کا عذاب۔ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ کا عذاب ہے، اس کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا۔ زواجر جلد 2 صفحہ 218۔ زبان اور نفس یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی فضیلت۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زواجر جلد 2 صفحہ 227۔ یعنی جو آدمی زبان پر کنٹرول کر لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 214، چوری کرنا۔ سورہ مائدہ آیت 38۔ چوری کرنا بہت بڑا گناہ۔ تنبیہ، کبیرہ گناہ ہونے کے لیے اتنی چوری کرنا ضروری نہیں ہے جس سے ہاتھ کاٹنا ضروری ہو، بلکہ معمولی چوری کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ زواجر جلد 2 صفحہ 237۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 159۔ یعنی چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، چاہے معمولی چیز چوری کرے چاہے بڑی چیز چوری کرے، یعنی اتنی بڑی چوری کہ جس سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جتنی بڑی چوری کے اوپر ہاتھ کاٹنا ضروری بتلایا ہے،
اگر اس سے کم کی چوری ہو تب بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ان خلاصہ یہ ہوا کہ چاہے بڑی چوری کی ہو جس سے حدود قائم ہوتی ہو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور حدود قائم نہ ہوتی ہو، اتنی بڑی چوری نہ ہو بلکہ معمولی درجے کی چوری ہو، 1 روپیہ چرا لیا تو گرچہ حد قائم نہ ہو لیکن کبیرہ گناہ ضرور ہے۔ تو چوری چھوٹی ہو چوری بڑی ہو، ہر صورت کے اندر کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کا 1 روپیہ بھی چرا لیا یہ بھی چوری ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کبائر سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔